پٹھان کون ہے اور پٹھانوں کی ہسٹری کیا ہے؟ ایک پٹھان میں پشتون ہیلو دوستو، میرا نام ہے عزرت سعد خان۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات ہوں گے کہ پٹھان کون ہیں اور پٹھانوں کی تاریخ کیا ہے، اور پاکستان، افغانستان، انڈیا اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں رہنے والے پٹھانوں کی آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پشتونوں کی پورا تاریخ شارٹ کٹ میں بتاؤں گا۔ دوستو، پشتون کو افغان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کو افغان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور اس کو جنات کی زبان پسند تھی۔ افغان نے اپنے والد یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو درخواست کی کہ آپ جنات کو بتائیں کہ یہ مجھے اپنی زبان سکھائیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اس درخواست کو قبول کیا اور جنات کو حکم دیا کہ میرے بیٹے یعنی افغان کو اپنی زبان سکھائیں۔ اس کے بعد وہ زبان پشتو کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک اور جگہ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ پشتون قومیت میں بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو تکالیف اور مصیبتوں نے گھیر دیا تو ان مصیبتوں اور تکالیف سے چھٹکارا پانے کے لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے لوگ آ کر پاکستان اور افغانستان کے پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ بہت عرصہ بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو اس وقت پشتونوں کا سردار قیس عبد الرشید تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا پیغام بھیج دیا۔ جس کے بعد قیس عبد الرشید اپنے خاندان کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی پشتون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور دنیا میں پشتون ایک ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر اور کوئی مذہب نہیں۔ ایک اور جگہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن پشتونوں نے کبھی ایک کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کی۔ اس کے علاوہ پشتونوں نے دنیا کی ہر طاقت کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ اگر پشتون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے پشتون ہیں یا مسلمان، تو اس کا جواب ہوگا کہ میں 5,000 سال سے پشتون ہوں اور 1400 سال سے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ پشتونوں کو پشتون کیوں کہتے ہیں؟ جب کفار نے مکے پر قبضہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور سارے مسلمانوں کو پیغام دو کہ جہاد کے لیے آئیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ پیغام پشتونوں کے سردار قیس عبد الرشید کو بھی بیان کیا، جس کے بعد قیس عبد الرشید نے اپنے لشکر کو لے کر مکے کو فتح کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے: بتان۔ بتان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مضبوط ترین لکڑی۔ یہ وہ لکڑی ہے جو سمندری کشتیوں کے نیچے سطح میں لگتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب یہ لفظ برصغیر پاک و ہند میں آ گیا تو پھر یہ لفظ بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر اس کا ہم تاریخی جائزہ لیں تو فارسی میں اس کو پشتون، پشتو میں اس کو پختون، اور اردو، ہندی وغیرہ میں اس کو پٹھان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹھانوں کے بارے میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب دا گریٹ الیگزینڈر، جس کو اپنے وقت کا سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اس نے اپنے وقت میں آدھی دنیا فتح کی، جس کے بعد اس نے پاکستان، افغانستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں پٹھانوں کے ساتھ جنگ شروع کی۔ تو اس میں 4 سال گزر گئے، لیکن اس نے پٹھانوں کو شکست نہیں دی۔ تو اس وقت سکندر اعظم کی ماں اپنے بیٹے کو یونان سے خط لکھتی ہے، جس میں یہ لکھا تھا کہ بیٹے، تم نے 6 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا ہے، اور آپ کا 4 سال ہو گئے ہیں کہ آپ وہاں پر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے ابھی تک ایک قوم کو شکست نہیں دی۔ تو جواب میں سکندر اعظم نے اپنی ماں کو لکھا کہ آپ نے یونان میں صرف ایک سکندر اعظم کو جنم دیا ہے، اور یہاں ہر گھر میں ہر ماں نے سکندر اعظم کو پیدا کیا ہے، اور ان کے ساتھ لڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ اگر غیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پٹھان پوری دنیا میں غیرت مند قوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر پٹھانوں کی اکثریت کے بارے میں کہا جائے تو اس وقت پٹھان دنیا کی ہر ملک میں موجود ہیں۔
لیکن پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں پٹھانوں کی تعداد زیادہ ہیں۔